انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN نیٹ ورک پر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں الیکشن کا ہلہ گلہ ختم ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے، اور کل ان کا پہلا خطاب تھا قوم سے، جس کا کہ لوگوں کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ جو خطاب تھا یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ جیسے ایک انسان اپنی حقیقت بیان کرتا ہے، دل سے بات کرتا ہے، یہ نظر آتا تھا کہ یہ وہ دل سے بات کر رہے ہیں۔ روایت سے ہٹ کر انہوں نے کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی، جو کہ ہمارا پچھلے ادوار میں طریقہ کار رہا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر ایکسٹمپور انہوں نے باتیں کی ہیں، اور یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے جو دو چیزوں پہ زور دیا ہے وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے ملک کے غریب ہیں، 80% آبادی جو ہے وہ غریب ہے، اور 20% جو ہے امیر ہے۔ جو 80% لوگ ہیں ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جس دن یہ لوور طبقے کو مطلب ریلیف ملے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی انہوں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا قوم سے اس کو پورا کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اور جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی، جو بھی طریقہ اختیار کریں۔ اور سب سے جو بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو ریفارم کریں گے، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو کہ کرپشن کا گڑھ ہے اس کو ری ویمپ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کافی لیدیں ہوتی رہی ہے کرپشن کے حوالے سے۔ ظاہر اگر آپ جب سورس ہے نا اس کو آپ بند کرتے ہیں تو پھر تمام چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ان کے سربراہ ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ان کو مطلب ٹھوک بجا کے اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، جس میں 16 وزیر ہیں اور 5 مشیر ہیں۔ 2 مشیر جو کہ بہت ضروری تھے، ایک تو عبدالرزاق داؤد صاحب جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بہترین چوائس ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر عشرت حسین صاحب سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور IBA کے ڈین رہ چکے ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ورلڈ بینک میں تھے جب مشرف صاحب ان کو یہاں لے کر آئے، تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ کوئی انٹرفیرینس نہیں ہوگی۔ تو وہ 6 سال اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے، اور انہوں نے بینکنگ سسٹم کو ری ویمپ کیا، اور آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اچھی ہے۔ اب انہوں نے یہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس کے بارے میں ان کو ٹاسک دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ کافی اپنا اظہار خیال کرتے رہے ہیں، لائن آف ڈائریکشن بھی دیتے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اچھی جو سجیشن ہوتی ہے، ایڈوائس ہوتی ہے، اس کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور دوسرے چکروں پڑے رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو وزیر اعظم صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ آسٹیرٹی جو کیا کہتے ہیں اس کو، سادگی کو اپنائیں گے، اور اپنی مثال وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ اوپر سے شروع ہوگی اور نیچے جائے گی۔ اب آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے یہ بتایا جب اپنی تقریر میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے 524 ملازمین تھے،
اور 80 گاڑیوں کا فلیٹ تھا جس میں 35-38 کے قریب جو تھیں بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس طرح کا جو ماحول ہے محل ٹائپ رہن سہن اور گاڑیوں کا فلیٹ، جو برونائی کے صدر ہیں وہ بڑے شوقین ہیں اس معاملے میں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک کیا کہنا ہے کہ ایک شہنشاہ کی طرح ہی زندگی گزاری جا رہی تھی۔ ایک غریب ملک جہاں پہ کہ عام آدمی کو، جو غریب آدمی ہے، اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اس کو تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کی ہیلتھ فیسلٹی کوئی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کی عیاشی جو ہے وہ اس کے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سن کر واقعی پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے کہ اتنا بڑا سٹاف رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے سادگی یہاں تک رکھی ہے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ نہیں رہیں گے۔ ان کا جو قریب میں ساتھ ہی باہر ملٹری سیکٹری کی ریزیڈنس تھی، 3 بیڈ روم ہاؤس ہے، وہاں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 گاڑیاں وہ استعمال کریں گے اور 2 ہی نوکر ہوں گے، کیونکہ بلیو بک میں جو تعداد دی ہوئی ہے گاڑیوں کی وہ اس سے بھی کم رکھنے پہ بضد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے، تو اس کے لیے جو سیکیورٹی ہے، پروٹوکول ہے، وہ اپنی جگہ رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت تو ان کو کرنا پڑے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے اور جو وہ ایک میسج قوم کو دیا ہے کہ اٹس اے گڈ بگننگ، اگر آپ دیکھا جائے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے۔ ایک راستہ انہوں نے دکھا دیا، اس شو نے وے کہ بھئی میں کیا کروں گا، اور چونکہ وہ ایک فائٹر ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں، تو اس لیے ہمیں کسی قسم کے مطلب وسوسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہونا چاہیے، کیونکہ واٹ ایور ہی سیز ہی مینز اٹ، ہی اکمپلشز۔ انگریزی کا آپ نے سنا ہوگا، ایک مقولہ ہے، ہی کیم، ہی سا، ہی کنکرڈ۔ دیٹ فٹس ان ٹو مسٹر عمران خان آر وردی پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ہم ان تمام باتوں پہ بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مبشر میر صاحب کو، اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، اور کراچی ایڈیٹر کلب کے صدر بھی ہیں، اور ویسے بھی بڑے سوشل سرکل میں بڑے جانے پہچانے ہیں، اور ہماری ہمیشہ دعوت پہ یہ تشریف لاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مبشر صاحب، ویلکم۔ آپ نے بھی پرائم منسٹر کی، ظاہر ہے آپ تو اخبار سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو آپ نے بھی تو یقیناً پوری تقریر ان کی سنی ہوگی۔ ویسے تو میجر پوائنٹ کوئی 61 کے قریب بنتے ہیں، 30 اور کم کر لیں تو 30 کے قریب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ آپ یقین کریں کہ وہ دل کو لگی ہے۔ مجھے بے شمار لوگوں کے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے دوستوں کے فون آئے، گھر والوں کے فون آئے جو وہاں باہر سیٹل ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو دل جیت لیے ہیں عمران خان نے تقریر کر کے، دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک فیملی جو ہے اس نے تقریر سن کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹس کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ اپنا پیسہ جو ہے پاکستان بینکوں میں رکھیں۔ اب ان کو یقین آ گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ جو عوام کے پیسے کی حفاظت خود کرے گا، اسی لیے انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، وزارت داخلہ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر اپنے پاس رکھی ہے۔ تو آپ ان کی تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ یقیناً ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی پوری قوم کو کہ عمران خان صاحب کے جیتنے کے بعد کہ اب پرائم منسٹر وہ بننے جا رہے ہیں، تو ایک تو اوور آل ایک پوری دنیا سے ایک رسپانس بڑا اچھا مل رہا تھا۔ مختلف سربراہان حکومت نے ان کو ویلکم کیا، پہلے بھی سفیر وغیرہ ان سے ملاقات کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل ایک سلسلہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آ رہے ہیں، آج اطلاعات ہیں 5 سپٹمبر کو۔ اچھا، تو وہ مثلا ہے کہ ایک بڑا رسپانس، اور نیبرنگ کنٹری سے بھی، فرینڈ کنٹری سے بھی، اور ادروائز بھی بڑی جو گورنمنٹس ہیں، بڑے کنٹریز ہیں، وہاں سے بھی آیا۔ اوورسیز پاکستانی کا آپ نے ذکر کیا، جب یہ الیکشن ہو رہا تھا بٹ صاحب، تو کئی ایک پروگراموں میں میں نے اس کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانی جنہیں ہم او ایس پیز کہتے ہیں، ان پہ ایک بڑا ٹرسٹ ہے، کیونکہ ان کا جو ایک ریکارڈ ہے 25 سال کا، ان کے ہاسپٹل کے لیے جتنی سپورٹ انہیں اوورسیز پاکستانی سے ملی ہے،
پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی بنائی اور ایک سلسلہ اور پارٹی کا بھی سلسلہ، تو باہر بھی بہت سے ان کے جو ہے وہ ممبرز بنے. تو وہ عمران خان صاحب کو بڑا ہائی لیول پہ ریٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اگر نجات دہندہ کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جس وقت وہ چیز تھی تو میں نے کہا اگر عمران خان صاحب جیتیں گے اور وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ایک رسپانس ملے گا وہ بھی او ایس پی سے ملے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنس بڑھنی شروع ہو گئی جیسے ہی رزلٹ آیا، اور تو رزلٹ آنے کے بعد فوری طور پر یہ نیوز سامنے آئی کہ ریمیٹنس بڑھنی شروع ہو گیا، یعنی کہ پاکستانیوں نے ایک روپیہ بھی اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں آپ دیکھیں بالکل. یہ میرا خیال ہے پہلا ہی ٹائم ہوگا کہ جب اس طرح کی کرنسی میں اسٹیبلٹی جی ہاں بالکل. ابھی حلف اٹھانے سے پہلے ہی آنی شروع ہوگی. تو ایک چیز اور ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا انالیسس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے جو مختلف چیزیں کی ہیں، اگرچہ وہ 60 نکات آپ جی ہاں بالکل. ہاں لیکن میں انہیں اگر سم اپ کروں تو میں ایک اس میں ڈی ڈیولوشن ہے، ای اکانومی ہے، ایک ای جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور ایک پی پیس ہے. ڈیپ آپ ہیلتھ کو چھوڑ گئے. نہیں، جو میں ابھی اس میں بتاؤں گا نا اسی کے اندر جو پیس ہے نا، جی ہاں ایکچولی وہ اور ایجوکیشن بھی، اس کے اندر ہیلتھ بھی چھپا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ ساری اس سے لنک جی ہو ہاں جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک چیز انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے تو ہیلتھ اس کی کیسے آپ بہتر ہو جائے گی. وہ اپنے ایک بڑی اہم بات ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کی ہے کہ وہ کسی بندے کے منہ میں جا کے لقمہ نہیں دینا چاہتے، بلکہ انہوں نے کہا ہم اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں نیشن کو اور اسے بھی ایک فائٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے وسائل کو استعمال میں لانے کی قابل ہو جائے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنا جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، مچھلی کھانا نہیں سکھایا جا رہا. تو جو انہوں نے یوتھ کی بات کی تو اس میں وہ تھا، تو اس میں لرننگ، ایجوکیشن، ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایجوکیشن جو آپ کو چاہیے کس طرح آپ اس کو کریں گے. اس طرح جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں جو مین چیز ہے جس کے بعد اصل فروٹس پاکستان کی عوام جو دیکھے گی اس نئے سیٹ اپ کے، اس کی بٹ صاحب ایک بڑی زبردست لائن ہے جس کے اوپر انہوں نے بعد میں بھی بات کی، شروع میں بھی بات کی، وہ ہے ڈیولوشن پلان، گورننس سسٹم. جی ہاں بالکل. جب تک بٹ صاحب وہ نہیں بننا، جتنی آپ مرضی نے زور دیکھا ہوگا نا اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. میسو کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپٹ افسرات کو بٹھایا ہوا ہے. تو جو پیسہ آپ نے جو ہے وہ نیچے لیول تک عوام تک پہنچانا ہے وہ آپ نے اپنی بلدیاتی نظام سے پہنچانا ہے، اور دوسرے محکموں میں بھی کئی طرح کا ڈیولوشن کرنا پڑے گا اگر صحیح طریقے سے ہوگا. تو انہوں نے اس کا ایک سگنل دے دیا، انہوں نے دے دیا کہ ہم جو ہے جو ڈسٹرکٹ ناظم یا ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہے ان کو ڈائریکٹ منتخب کرنے کا، جو کہ پہلے شروع میں این آر بی میں جنرل تنویر نقوی صاحب نے بھی کچھ ایسے ہی بنایا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو سبوتاج کیا تھا اس سارے پلان کو وہ دانیال عزیز صاحب نے خاص طور پہ کیا تھا جب انہیں این آر بی کا چیئرمین بنایا گیا. تو ان کے فادر جو ہیں بٹ صاحب وہ گریجویٹ نہیں ہیں، انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے باپ کو نارووال کا ناظم بنوانا تھا، تو انہوں نے اس کی ایجوکیشن کی شرط ہی ہٹا دی، یہی نا سلیکٹیو مطلب کر دیا. اور اس طرح کئی اور لوگوں کو اس کا فائدہ مل گیا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ہائی لیول پہ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ ٹیلر میڈ کر دی، وہ ایسے کر کہ اسی کے اوپر ہی آ کے پورا فال تو وہ ایسا کر دیا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اگر جو ریفارمز ہوں گی تو اس میں ڈیولوشن ایک بڑی اہم چیز ہوگی. پھر اکانومی کے اوپر اب بہت یہ پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے جس میں زراعت بھی آ رہی ہے، انڈسٹری بھی آ رہی ہے، کامرس بھی آ رہی ہے، آپ کا پورا فائنانس کا جو ہے وہ ریفارمز آ رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے آپ کا جو آپ کے بننے ہیں روزگار آنا ہے. سب سے مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں پیسہ نہیں ہے، کٹی میں پیسہ نہیں ہے. سر وہ آئے گا نا، اسی طرح آئے گا. ایکسچینج ریزرو بھی ہمارے ڈپلیٹڈ ہیں بالکل. ٹھیک ہے، $35 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو بٹ صاحب وہ چیز جو آنی ہے وہ انہی چیزوں سے آنی ہے کہ جب آپ نے ریفارمز کرنی ہے. ابھی جو چیزیں جو ایک لوگ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ نہیں ہے، اس میں فورن پالیسی پہ کم بات ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں جو پیس کی بات ہو رہی ہے اور نیبرنگ کنٹری کے ساتھ پرائورٹی پہ بات ہو رہی ہے، اور ایک سپیچ وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، بڑا کلیئر کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ friendly relations with our neighbors, all neighbors. ایک چیز ضروری ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس میں ایک چیز رکھنی چاہیے کہ 2-3 چیزیں ہیں جس میں عمران خان صاحب کو آپ پرکھ سکتے ہیں.
ایک تو ان کا اپنی زندگی کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ کس طرح ایک سٹرگل کرتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہیرو شپ کا ایک دور شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ویلفیئر کا ایک پورا ایک کیریئر ہے کہ ویلفیئر کا پروجیکٹ جو ہے ابھی میر صاحب ذرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ تھوڑا وقفے پہ جانا ہے، آپ مجبوری ہوتی ہے، آپ تو خود سمجھدار ہیں، آپ خود بھی اینکر رہے ہیں، تو تھوڑا بریک کرتے ہیں اور پھر یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جہاں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.